والد وما ولد صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ حضرات محترم، اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام تھا شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام، صدق اللہ العلی العظیم۔ 1315 ہجری میں یہ رسالہ لکھا گیا تھا۔ اب 1447 ہجری چل رہا ہے، تقریباً 100 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے جب یہ رسالہ لکھا گیا تھا۔ پوچھنے والے نے جو پوچھا تھا وہ سن لیجئے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں؟ سرور کائنات، فخر موجودات، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک حضور کے جو آباء اور اجداد تھے، حضور کی جو امہات اور جدات تھی، حضور کے جو ددیال اور ننیال تھے، تو کیا وہ سارے مسلمان تھے، وہ سارے مومن تھے اور وہ سارے ایک رب کو ماننے والے تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے یا نہیں تھے؟ یہ سوال ہوا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدھی سی بات ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ بھی مجھ سے سوال کریں۔ یا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے ہم حضور سے جو تعلق اور محبت رکھتے ہیں، ہم نے کہنا ہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ مومن تھے، لیکن ایک طبقہ ایسا پایا جا رہا ہے، میڈیا کے اوپر فساد پھیلا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والدین مسلمان نہیں تھے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ بڑی شان والا، بڑے مقام والا اور آیات بینات اس میں موجود ہے، مقام ابراہیم اس میں موجود ہے، زمزم شریف اس میں موجود ہے، اور مطاف، سعی بین الصفا والمروہ اور کئی مقامات، مینا، مزدلفہ، یہ سارے مقدس مقامات مکہ کے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ مطاف میں پائی جانے والی نشانیاں، حجر اسود موجود ہے، اور مطاف میں پائی جانے والی نشانیاں، مقام ابراہیم موجود ہے، زمزم شریف کا بئر موجود ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب ہم شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں، یا اللہ حجر اسود موجود ہے؟ فرمایا نہیں،
مقام ابراہیم موجود ہے؟ فرمایا نہیں۔ بئر زمزم شریف موجود ہے؟ نہیں۔ مطاف جہاں پر طواف کیا جاتا ہے وہ موجود ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو یا اللہ پھر تو مکہ کے محترم شہر کی اور حرم کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب جہاں تیرے قدم لگ جائے، جہاں تیرا آنا ہو جائے، جہاں تیرا قدم لگ جائے، اللہ کو وہ اتنا محبوب بن جاتا ہے، اللہ پھر اس شہر کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، اس مقام کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ ویسے ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم سادے مسلمان اور سادے سنی ہے، سمجھنے کی بات ہے، وہ بات سمجھنے کی یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ کی سرزمین پر پیدائش سے لے کر کے مکی زندگی کے وہ 13 سال ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 53 سال جو ہے وہ مکہ کی گلیوں میں گزارا، مکہ کی صحرا اور مکہ کی جو ہے وہ سرزمین پر گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے ہر قدم لگنے والی جگہ کی قسم اٹھائی، حضور کے ہر بیٹھنے والی جگہ کی قسم اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی قسم اٹھائی۔ حضور چادر اوڑھ لے، حضور کو وہ چادر پسند آ جائے، حضور کی وہ ادا پسند آ جائے، اللہ اس کی قسم اٹھا لیتا ہے تو ماننا پڑے گا جن اسلاب میں میرے حبیب کا وجود رہا ہوگا، جن وجود سے میرے نبی کا مولود ہوا ہے، جن ارحام سے میرے نبی کا وجود ہوا ہے، میرے نبی کا مولود ہوا ہے، وہ ارحام بھی اللہ کو پسند ہے اور وہ اسلاب بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے ماں باپ ہیں ہم ان کی بھی قسم اٹھاتا ہیں، اور جن کے وجود سے تو پیدا ہوا ہے ہم تیری بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ اب غور کریں، اللہ والد فرمایا والد کی قسم ہے۔ والد تو آپ جانتے ہوں گے نا جی، او والد جن کو ہم پپا جانتے ہیں، جن کو ہم ڈیڈی جانتے ہیں، جن کو ہم جو ہے نا یہ الگ الگ نیم سے جانتے ہیں، والد بزرگوار کا تو تصور ہی ختم ہو گیا، والد گرامی کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ جب سے ہم نے ڈیڈی ماما بنایا ہے تو عزت کا تو تصور ہی ختم ہو گیا ہے، ورنہ وہی والد مراد ہے جو آپ کا اور میرا والد۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارے والدین یہ تمہارے لیے جنت کا بھی درمیانہ راستہ دروازہ ہے، جہنم کا بھی دروازہ ہے۔ اگر تم نے اپنے والدین کی عزت کی، اپنے والدین کا احترام کیا، اپنے والدین کو نظر رحمت سے تکا، میرے حبیب فرماتے ہیں ایک مرتبہ والدین کو نظر رحمت سے دیکھنا ایک حج مقبول اور مبرور کا ثواب ہے، یا 100 حج مقبول اور مبرور کا ثواب ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خوش قسمت بیٹا ہر وقت اپنے ماں باپ کا چہرہ تکتا رہے، محبت کا اظہار کرتا رہے، تکریم اور تعظیم کرتا رہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا اگر 100 بار بھی دن میں اپنے والدین کا چہرہ دیکھے گا، اللہ ہر بار اس کو حج مقبول اور حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق قرآن کہتا ہے
ووالد وما ولد، فرمایا حبیب تیرے والدین کی قسم ہے، وما ولد، اور جو ان والدین سے پیدا ہوا ہے اس کی بھی قسم ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ووالدیوں، اے حبیب تیرے والد کی قسم ہے، فرمایا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے عبداللہ تک کی قسم ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر کے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کی قسم ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اللہ مقدس لوگوں کی قسم اٹھائے گا، اللہ طاہر لوگوں کی قسم اٹھائے گا، اللہ پاکیزہ لوگوں کی قسم اٹھائے گا، اللہ مقدس لوگوں کی قسم اٹھائے گا، ناپاک کی قسم نہیں اٹھا سکتا، مشرک کی قسم نہیں اٹھا سکتا، کافر کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے نبی کے والدین کی، تو پتہ چلا نبی کے والدین نمازی بھی تھے، نبی کے والدین عابد بھی تھے، نبی کے والدین ساجد بھی تھے، نبی کے والدین مقدس بھی تھے، نبی کے والدین مطہر بھی تھے۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، جب آپ جانتے ہیں برتن پاک ہوگا تو اس میں رکھا جانے والا دودھ بھی تو پاک ہوگا، برتن ٹھیک ہوگا اس میں پائے جانے والا دودھ بھی تو ٹھیک ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ نے بتا دیا، ہم نے جس وجود میں محمد مصطفیٰ کا نور رکھا تھا، جن ارحام میں اپنے آقا کا نطفہ رکھا تھا، جن اسلاب میں اپنے محبوب کا نطفہ رکھا تھا، وہ برتن پاکیزہ تھے، وہ برتن مطہر تھے، وہ برتن نور تھے، ان سے جو پیدا ہوا ہے وہ نور علی نور پیدا ہوا ہے، ان سے جو پیدا ہوا ہے وہ نور علی نور پیدا ہوا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو طاہر پیدا کیا، اپنے نبی کو مطہر پیدا کیا، اپنے نبی کو صاف ستھرا پیدا کیا، اطیب و اطہر پیدا کیا۔ قرآن کی پہلی دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، فرمایا ایک طرف مسلمان غلام کھڑا کر دیا جائے، ایک طرف عبد مومن کھڑا کر دیا جائے، دوسری طرف کافر سردار کھڑا کر دیا جائے اور کافر رئیس کھڑا کر دیا جائے، کافر بادشاہ کھڑا کر دیا جائے، پھر آپ سے پوچھا جائے تم بتاؤ تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک ان میں سے بہتر کون ہے؟ عبد مومن بہتر ہے یا مشرک بہتر ہے؟ ہمارا ایمان کہے گا عبد مومن بہتر ہے، عبد مومن بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے حبیب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کے وجود کو ساجدین میں سے پھیرا ہے، ہم نے آپ کے وجود کو عابدین میں سے پھیرا ہے۔ تو یہ الفاظ بتاتے ہیں نبی کے والدین عابدین تھے، نبی کے والدین ساجدین تھے، نبی کے والدین طیب تھے، نبی کے والدین طاہر تھے، تبھی تو طیب و اطہر محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حدیث پاک میں ہے، بخاری میں موجود ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، فرمایا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے میرے والد عبداللہ کے زمانے تک ہر زمانہ میں، ہر وجود میں، ہر صلب میں، ہر رحم میں اللہ نے حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، فرمایا اس زمانے میں آ گیا ہوں جس زمانے میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، فرمایا آدم سے لے کر کے
جتنے مقدس زمانے تھے عبداللہ تک اللہ نے مجھے مقدس زمانوں میں بھیجا، جتنے وجود مقدس تھے حضرت عبداللہ تک تب مقدس وجود میں اللہ نے بھیجا، اور جتنے طاہر اور اچھے لوگ تھے حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک اللہ نے انہی میں سے مجھے بھیجا۔ جتنی مقدس مائیں تھی، مقدس جو ہے وجود تھے حضرت حوا سے لے کر کے حضرت آمنہ تک، فرمایا یہ سارے وجود بھی طاہر تھے، سارے وجود پاک تھے، اور سارے جو تھے خیر پر تھے۔ میں محمد بھی خیر سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے حبیب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انما المشرکون نجس، فرمایا یہ جو مشرک ہے اس کا وجود ناپاک ہے، یہ جو مشرک ہے یہ نجس برتن ہے، یہ جو مشرک ہے ناپاک وجود ہے، اور ہمارے نبی کا پاک وجود ہے۔ مشرک نجس ہے، نبی طیب ہے، مشرک نجس ہے، نبی پاک ہے، تو سیدھی سیدھی بات ہے اللہ پاک شے ناپاک وجود میں، بولو ڈولو، اللہ پاک شے ناپاک وجود میں نہیں رکھے گا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یزل اللہ عز وجل ینقلنی من اصلاب الطیبۃ الى الارحام الطاہرۃ مصفا مہذبا لا تشعب شعبتان الا كنت فی خیرہما۔ فرمایا لوگوں، میرا وجود ہمیشہ پاک رحموں میں رہا ہے، پاک اسلاب میں رہا ہے، پاک پیٹوں میں رہا ہے، پاک نطفوں میں رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے جب پیدا کیا تو صاف ستھرا پیدا کیا، طاہر اور منور پیدا کیا، مقدس پیدا کیا۔ پھر اللہ نے ہر زمانے میں لوگوں کو مختلف شعبوں میں بدلا، ان میں سے جو اچھے لوگ تھے ان میں سے مجھے پیدا کیا، پھر گھرانے بدلے، جو اچھے گھرانے تھے ان میں سے مجھے پیدا کیا، پھر دھرتی بدلی، جو اچھی دھرتی تھی اس میں سے مجھے پیدا کیا، پھر جگہ بدلی، جو مقدس جگہ تھی اس میں سے مجھے پیدا کیا۔ تو میرے حبیب نے فرمایا آنے والا ہر زمانہ خیر زمانے سے پیدا ہوا ہوں، آنے والا ہر وجود پاک وجود سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ جو ہے میرے وجود کی طہارت کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ میں آدم سے لے کر کے عبداللہ تک، حوا سے لے کر کے آمنہ تک جتنے پاک وجود تھے، پاک زمانے تھے، پاک دھرتیاں تھی، پاک گھرانے میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ دوستو تو میں بتا رہا تھا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوسری حدیث، حبیب فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، ہمیشہ ارحام طاہرین میں سے، اصلاب طاہرین میں سے، ارحام طاہرات میں سے میں منتقل ہوتا رہا۔ لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ، فرمایا ہمیشہ میں پاک وجودوں سے، پاک شکموں سے، پاک نطفوں سے، پاک رحموں سے پیدا ہوتے ہوتے آمنہ کے گھر میں 12 ربیع النور کو میں پیدا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے حبیب فرماتے ہیں حتی اخرجنی من بین ابویہ، فرمایا یہاں تک کہ اللہ نے میرے والدین حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود سے اور میرے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود سے مجھے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے والد ہیں فرماتے ہیں میں اپنے مکہ کی سرزمین پر گھوم رہا تھا، مکہ کی ایک کافر عورت تھی، مکہ کی ایک وہ جو ہے تورات زبور انجیل کے علم جاننے والی عورت تھی،
उसने मुझे कहा, आए अब्दुल्ला आपने निकाह करना है? तो मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैं जरा वालिदैन से पता कर लूं, घर वालों से मालूमात ले लूं। तो फरमाते हैं ये कह करके मैं वापस आया। आगे मेरे वालिदैन मेरे निकाह का इंतजाम करके बैठे हुए थे। मेरा निकाह हो गया। हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा से रुखसती हो गई। मैं घर चला गया, रात गुजार ली, सुबह में गया। वो इल्म तौरात रखने वाली औरत मौजूद थी, आलिम औरत मौजूद थी। मैंने कहा मुझे निकाह करना है। आपने कहा था निकाह कर लें, मुझे निकाह करना है। वो कहने लगी मैंने आपसे निकाह नहीं करना था, मैं जिसके लिए निकाह कर रही थी वो आपकी पेशानी में चमकने वाला नूर मोहम्मद था। आपकी पेशानी में चमकने वाला नूर मुस्तफा था। क्या तेरा निकाह हो गया है, रुखसती हो गई है, अपनी बीवी से अमले ज़ौजियत कर लिया है? फरमाया हाँ। उस आलिमा यहूदिया औरत ने कहा बड़ी मुबारक है वो माँ जिसके वजूद में मोहम्मद का नूर मुंतकिल हो गया है।